ایک حوالہ دے دوں، ہمارے بہت سے مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں جہری نماز بھی، جو نماز بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، جہری نماز، صبح کی 2 رکعت، مغرب کی شروع کی 2 رکعت، عشاء کی پہلی 2 رکعتیں، یہ بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں بھی وہ نیت کرتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد پھر کیا آواز سنائی دیتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ یا نہیں پڑھتے یا اتنی آہستگی سے پڑھتے ہیں کہ کوئی سننے نہ پائے۔ سوال یہ ہے کہ بسم اللہ میں کون سا راز ہے جو چھپانا چاہتے ہو؟ میں دست ادب جوڑ کے سوال ہے، میں نماز سیکھنا چاہتا ہوں کہ صحیح نماز پڑھوں، درست نماز پڑھوں، وہ نماز پڑھوں جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، وہ نماز پڑھوں جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے سوروں کا جز آپ مانیں یا نہ مانیں، اجماع امت یہ ہے کہ الحمد کے سورے کا جز ہے بسم اللہ، اور یہ پورا سورہ ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے زور سے۔ تو عمدن بھی جان بوجھ کر جو بات زور سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اسے ہم آہستہ سے پڑھیں، یہ حق کی نافرمانی ہے کہ نہیں؟ ایک تکبیر اگر کہا گیا فلاں موقع پر تکبیر زور سے کہو، ہم کہیں تکبیر اور آہستہ سے کہیں جان بوجھ کر، سہون نہیں، جان بوجھ کر، تو نافرمانی ہے کہ نہیں؟ اطاعت ہوئی؟ نہیں ہوئی اطاعت۔ اب اگر بسم اللہ ہمیں زور سے کہنا ہے اور نہ کہیں تو بندگی ہو رہی ہے یا نافرمانی؟ یہ ساری دنیا کی مسجدوں میں باجماعت نافرمانی کیوں ہو رہی ہے؟ باجماعت نافرمانی کیوں ہو رہی ہے؟ ہم کس سے پوچھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھنا چاہیے یا زور سے نہیں پڑھنا چاہیے؟ اب ہمیں ایک ایسا عالم چاہیے کہ جس پر کہیں سے کوئی داغ شیعیت کا نہ لگا ہو، جس کے دامن پہ الزام بھی نہ ہو کہ یہ شیعہ ہے یا شیعیت کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ تو ہمیں ایک نام ملا، حضرت امام فخر الدین رازی۔ حضرت امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے، بہت سی کتابیں ہیں، منطق میں ان کی کتاب ہے، فلسفے میں ان کی کتاب ہے، علم کلام میں ان کی کتاب ہے، بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے تفسیر میں جس کا نام ہے تفسیر کبیر۔ تفسیر کبیر کی پہلی جلد پڑھ لیجئے، پہلی جلد، تفسیر سورہ حمد کے ضمن میں، تفسیر سورہ حمد کے ضمن میں 1-2 سطروں میں نہیں، کئی صفحوں میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ پڑھنا چاہیے، امام فخر الدین رازی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ معاویہ اور بنو امیہ کا یہ دستور تھا کہ ہر وہ بات مٹانا چاہتے تھے جس سے علی کی یاد تازہ ہو، اور چونکہ علی رسول اللہ کی پیروی میں بسم اللہ ہمیشہ بہت بلند آواز سے کہا کرتے تھے، اس لیے پابند کیا گیا لوگوں کو کہ وہ بسم اللہ نہ کہیں، آہستہ کہیں۔ اگر ایک آیت بھی خلاف مرضی حق جان بوجھ کر اس نے کہا ہے زور سے کہو، آپ کہہ رہے ہیں ہم آہستہ سے کہیں گے، یہاں نیت کھل گئی کہ آپ باغی ہیں۔ پورا دن نہیں، ایک جگہ کھل گئی بات، کس کے قلم سے؟ امام فخر الدین رازی گواہی دے رہے ہیں، معاویہ اور بنو امیہ نے تمام کوششیں صرف کر دی تھیں اس پر کہ آثار علی کو مٹائیں، آثار امیر المؤمنین کو مٹائیں، اور اس لیے نماز میں بسم اللہ آہستہ سے کہنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب
ہمیں غور کرنا چاہیے، مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ آج ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں یا کسی اور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ گواہی کس کی؟ کسی شیعہ رائٹر کی نہیں، کسی شیعہ مورخ کی نہیں، کسی شیعہ مفسر کی نہیں، کسی شیعہ فقیہ کی نہیں. گواہی علت کے ساتھ، وجہ، سبب سب صاف صاف آشکارا لکھا ہوا ہے کہ یہ ثابت ہے کہ علی ابن ابی طالب بلند آواز سے کہا کرتے تھے. خود کہہ رہے ہیں ثابت ہے کہ علی ابن ابی طالب بلند آواز سے بسم اللہ کہا کرتے تھے، اور چونکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ علی کی یاد مٹ جائے، علی کی یاد مٹانا چاہتے ہو، انتظار کرو اس وقت کا جب دنیا کی تمام مسجدوں کے مناروں سے اشہد ان علی ولی اللہ بلند